اگر بندہ کوئی بھی عمل دکھلاوے کی خاطر کرتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے ریا بن جاتا ہے۔ اگر وہ عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول بھی فرماتا ہے، اور روز قیامت اللہ رب العزت اس کو اس عمل کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت صرف صورتیں نہیں دیکھتا اور نہ ہی مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت باطن میں اگر وہ عمل آپ کر رہے ہو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے تو اللہ رب العزت اس ظاہری عمل کو بھی قبول و منظور فرما لے گا۔ مال تم خرچ کرتے ہو تو باطناً اگر تم اس عمل کو اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہو تو ظاہراً تمہارا وہ مال خرچ کیا ہوا اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے گا۔ یعنی عملوں سے پہلے دل کی بات، یعنی عمل کرنے سے پہلے دل کو خالص کر لو، اپنی نیت کو خالص کر لو کہ وہ جو تم عمل کرنا چاہتے ہو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب عمل کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا۔ سو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ظاہری شکل و صورت کے ساتھ اپنی سیرت کو بھی خوبصورت بنائے، اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنائے۔